اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ یہ ہے میرا اردو چینل اردو کیفے کے نام سے۔ یہ ان بچوں کے لیے ہے جو اردو پڑھنا چاہتے ہیں، لکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اردو میں اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں، خاص طور ان بچوں کے لیے جو 9th اور 10th کی اردو کو پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ امید ہے آپ آخر تک دیکھیں گے۔ آج میں انتہائی اہم ٹاپک جو آپ کے لیے لے کے آیا ہوں وہ ہے سبق حمد، اس کے معنی اور اس کے سوالات اور جوابات کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو معنی سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ تو آپ تشریح کر سکتے ہیں، نہ ہی اسباق کو سمجھ سکتے ہیں، اور نہ سوالات کو حل کر سکتے ہیں۔ اس لیے جتنی ہو سکے الفاظ معنی پر توجہ دیں اور انہیں سمجھنے اور انہیں یاد کر لیں۔ جب سے انگلش میڈیم آیا ہے تو بچوں کی توجہ اس طرف سے بہت ہٹ گیا ہے، اردو کی طرف سے ان کی وکیبلری کم ہو گئی ہے، اس لیے الفاظ کے معنی کو یاد رکھنا انتہائی لازم ہے۔ جو سبق میں سب سے پہلا جو لفظ استعمال کیا ہے سحر، سحر کے معنی صبح کے ہیں۔ پھوٹتی یعنی نکلتی ہے، اور اس کے علاوہ جو لفظ ہے اگلا سبزہ یعنی ہریالی، اور گل پھول کو کہتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ سینہ سنگ یہ ایک نیا لفظ ہے۔ سینہ سنگ یعنی پتھر کا سینہ، یعنی پتھر کے درمیان سے۔ آہنگ آواز کو کہتے ہیں۔ جستجو کوشش کرنا، جستجو کرنا۔ رہنما مانے راستہ دکھانے والا، جس کے لیے انگلش میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لیڈر کا، تو لیڈر ہی رہنما ہوتا ہے کیونکہ وہ راستہ دکھانے اور گائیڈ کرنے والا ہوتا ہے۔ آباد یعنی وہ جگہ جہاں پر رونق ہو، جہاں آبادی ہو، اس کو جہاں رونق ہی رونق ہو تو اسے آباد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں معنی دنیا کے ہیں، یعنی اس دنیا میں کے لیے جہاں کا لفظ شاعر نے استعمال کیا ہے۔ حمد و ثنا یعنی حمد اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں، ثنا بھی تعریف اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں۔ حمد و ثنا یعنی اللہ پاک کی تعریف۔ چاند کے لیے جو لفظ شاعری میں استعمال ہوتا ہے وہ قمر استعمال ہوتا ہے۔ سورج کے لیے سورج کے معنی آفتاب، روشنی، اجالا۔ عطا کرنا، دینا، کسی چیز کو عطا کر دینا یعنی کسی کو دے دینا ہے۔ شوق سجدہ، سجدہ کرنے کا شوق۔ منصب آدمیت، آدمیت ہونے کا مرتبہ۔ جو اگلا لفظ ہے وہ ہے خم رہے یعنی جھکا رہے، جھکنا خم رکنا کہتے ہیں۔ دہلیز چوکھٹ کو کہتے ہیں۔ عنایت عطا کرنا۔ خلافت حکمرانی یعنی بادشاہت۔ التجا گزارش کرنا کے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جو آگے دیکھیں وہ سوالات کے جوابات ہیں۔ ان مشقی سوالات ہیں جو سبق حمد میں استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا لفظ سے جو سوال ہے کہ شہر کے نزدیک دنیا میں ہر سحر کس رنگ میں پھوٹتی ہے؟ جواب، شہر کے نزدیک دنیا میں ہر سحر نئے رنگ سے پھوٹتی ہے، جو شاعر نے اپنے شعر میں استعمال کیا ہے۔ جواب بھی اسی طرح ہے اس کا۔ بے جو ہے یہ جہاں ہر دم کس کے لیے آہنگ سے گونجتا ہے؟ ہر دم کس کے آہنگ سے یعنی کس کے آواز سے گونجتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں ہر دم اللہ تعالیٰ کے آہنگ سے گونجتا ہے، یعنی اللہ کی آوازوں سے گونجتا ہے، ہر جگہ اللہ کی آواز سنائی دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے حیوانات و جمادات کس کی حمد و ثنا کرتے ہیں؟ جواب، حیوانات و جمادات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ جمادات معنی ٹھوس اشیاء کو کہتے ہیں، یعنی جو جمی ہوئی، جو وزن رکھتے ہیں، جمی ہوئی چیزیں، یعنی یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا منصب کسے عطا کیا ہے؟ جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا منصب انسان کو یعنی آدمیت کو عطا کیا ہے۔ شاعر باری تعالیٰ سے شوق سجدہ کا طلبگار کیوں ہوتا ہے؟ یہ اگلا سوال ہے۔ جواب، شاعر باری تعالیٰ سے شوق سجدہ کا طلبگار اس لیے ہے کہ وہ سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، اور اس کے قریب کیونکہ عاجزی اور بندگی کا اظہار رب تعالیٰ کا قربت رب کا اللہ تعالیٰ کا ذریعہ ہے، اور روحانی سکون کا انسان کے لیے باعث ہوتا ہے۔ تو انسان کو سکون کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہر دم سجدہ سجود ہونا چاہیے، اس کا جواب ہے۔
یہ تھے کچھ سوالات، ان سوال جو کتنے مشقی سوالات ہیں جو کتاب میں دیے گئے ہیں، یہ عموماً یعنی شارٹ کوسچن کی صورت میں پیپر میں آتے ہیں۔ اگر آپ یاد کر لیں تو یہ انتہائی آسان، دو قسم کے سوالات ہوتے ہیں، شارٹ بھی ہوتے ہیں، لانگ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ شارٹ کوسچن کی صورت میں کبھی کبھی دے دیتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا مشقی سوال اور الفاظ مانی۔ امید ہے آپ انہیں کو یاد کر لیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، فقط سوالات کے جوابات کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ امید ہے میں چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے اور دیکھتے رہیں گے۔ یہ میرا چینل اردو کیفے صرف آپ کے لیے ہے۔ اللہ حافظ۔